الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة او كما قال علیہ الصلاة والسلام. معزز حاضرین، آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے اور چاند کے مہینوں کے اعتبار سے جو حدیث کا ٹکڑا ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس حدیث پاک میں سرور کائنات فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کی گنتی کا ایک اصول اور ایک رول ضابطہ بیان کیا ہے. وہ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ چاند کا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الشہر 29 لیلۃ، کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے. فَإِنْ غُمَّ فَأَكْمِلُوا 30، پھر اگر چاند نظر نہ آئے، آسمان پر بادل وغیرہ ہو اور موسم ابر آلود ہو، تو پھر مہینے کے 30 دن پورے کر لو. اور ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر ہی رمضان المبارک کا روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی رمضان کے روزے رکھنا چھوڑو. کیلنڈر میں کس دن کون سی تاریخ لکھی ہوئی ہے، جنتری میں کس دن کون سی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اعتبار کس چیز کا ہوگا؟ اعتبار ہوگا چاند کے نظر آنے کا. جس دن جس ملک میں چاند نظر آ گیا، اس دن وہاں رمضان المبارک شروع ہو جائے گا. آج چاند کی 29 تاریخ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا زندگی بھر کا، ہر مہینے کا. ہم لوگ تو صرف چاند 3 مہینوں میں دیکھتے ہیں، یا تو رمضان میں، یا پھر جب عید کا چاند نظر آتا ہے، یا پھر بقر عید کا چاند، عید الاضحیٰ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مہینے 29 تاریخ کو آپ چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور ساتھ میں اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ تعلیم دیتے تھے کہ چاند دیکھو، چاند دیکھ کر کے اس سے اپنے دنوں کا حساب لگاؤ، اسی کے اعتبار سے اپنے معاملات درست کرو. تو ہر مہینے 29 تاریخ کو چاند دیکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر 29 تاریخ میں چاند نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ چاند اب 30 دن کا ہوگا، 30 تاریخ کا مہینہ مانا جائے گا. 30 سے زیادہ کا مہینہ چاند کا نہیں ہوتا، یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا. اور سال بھر میں 5 مہینے 29 تاریخ کے ہوتے ہیں، 29 ڈیز کے، جو کبھی بھی ہو جاتے ہیں. کوئی اس کی طے نہیں ہے کہ کون سا مہینہ 29 کا ہے، کون سا 30 کا ہے. جس طرح انگریزی مہینے متعین ہیں، جنوری 31 کا، فروری 28 یا 29 کا، مارچ 31 کا، اپریل 30 کا، اس طریقے سے چاند کے مہینوں کی پہلے سے تعداد متعین نہیں ہوتی، گنتی مقرر نہیں ہوتی، بلکہ چاند جتنے دن کا نظر آ جائے اتنے دن کا مہینہ مان لیا جاتا ہے. اور کیلنڈر چھاپ دیا جاتا ہے سال بھر پہلے. تو کیلنڈر میں تو صرف اور صرف ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے. اس اندازے کے اعتبار سے وہ کسی مہینے کو 30 دن کا چھاپ دیتے ہیں، کسی مہینے کو 29 دن کا چھاپ دیتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی رمضان کا یا چاند یا عید کا یا بقر عید کا حساب لگانا ہو تو کیلنڈر کو دیکھ کر کے حساب مت لگانا، چاند کے اعتبار سے حساب لگاؤ کہ چاند کب نظر آیا، کب نظر نہیں آیا. تو آج 29 تاریخ ہے، چاند نظر آنے کا امکان آج بھی ہے، آج بھی چاند نظر آنا پوسیبل ہے. اگر چاند آج نظر آ جائے تو پھر آج تراویح شروع ہو جائے گی اور کل سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا جائے گا. اور اگر آج چاند نظر نہ آئے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ہم عمل کریں گے. فَإِنْ غُمَّ فَأَكْمِلُوا 30،
کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو مہینہ 30 دن کا مانا جائے گا، پھر آج تراویح نہیں ہوگی، تراویح کل کی جائے گی اور روزہ پرسوں رکھا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے چاند کا۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، جیسا کہ میں نے شب برات کے موقع پر بھی تمام لوگوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سمجھایا تھا کہ چاند کے معاملے میں ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس دن بھی میں نے بڑی تفصیل سے بات سمجھائی تھی، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن سعودی میں روزہ ہوگا ہمارے یہاں اس سے اگلے دن روزہ ہوگا، جس دن سعودی میں عید ہوگی ہمارے یہاں آٹومیٹک اس سے اگلے دن ہوگی۔ لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے، بالکل باطل ہے۔ یہاں تو شریعت میں سیدھا سیدھا مدار وہ چاند کی رؤیت یعنی چاند کے نظر آنے پر ہے۔ چاند جس ملک میں نظر آ گیا وہاں پر رمضان المبارک آج شروع ہو جائے گا۔ اگر سعودی میں آج چاند نظر آتا ہے تو رمضان وہاں آج شروع ہو جائے گا، کل روزہ رکھا جائے گا، آج تراویح ہوگی۔ اور اگر ہمارے یہاں بھی نظر آ گیا تو ہمارے یہاں بھی شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ اس سال شب برات دونوں ملکوں کی، دونوں کنٹری کی ایک ساتھ ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں بھی 15 شعبان تھی اور سعودی میں بھی 15 شعبان تھی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن کا گیپ ہو جاتا ہے۔ سعودی کی تاریخ ہم سے 2 دن آگے ہو جاتی ہے، ہماری تاریخ 2 دن پیچھے ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آج کل تو انٹرنیٹ ہر انسان کے پاس ہے۔ فلکیات یہ ایک ٹاپک ہے آسمان کے بارے میں، جس کے بارے میں بہت سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، آپ اس کے اوپر پڑھ لیجئے، ریسرچ کر لیجئے، تو چاند کی ڈگریاں ہوتی ہے کہ آج چاند کتنی ڈگری پر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، پہلی تاریخ میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، دوسری تاریخ میں اور بڑھتا ہے، 14 تاریخ تک بڑھتا رہتا ہے، 14 کو وہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ جو چاند ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں کو نظر آتا ہے گھٹتا اور بڑھتا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند ہم سے جس اینگل پر ہے اس اینگل سے چاند کا کچھ حصہ ہم سے چھپتا ہے اور باقی کا حصہ نظر آتا ہے۔ تو چاند جب تک تقریباً 9.25 ڈگری پر آسمان میں نہیں آتا تب تک وہ انسان کو نظر نہیں آتا۔ آج چاند تقریباً 5-6 ڈگری پر ہے آسمان میں، اس لیے آج چاند نظر آنے کا چانس بہت ہی کم ہے، بالکل 0 چانس ہے۔ آپ کوشش کریں، سنت ادا کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے اعتبار سے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ آج جو چاند کی ڈگری ہے آسمان پر وہ تقریباً 5 سے 6 ڈگری کے آس پاس ہے، اور 9-9.5 ڈگری تک چاند نظر آنا بہت ہی کم ہوتا ہے، کوئی چانس نہیں ہوتا۔ تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ چاند کس ملک میں کس تاریخ میں کتنی ڈگری پر ہے۔ اس سے یہ بات سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے کہ ہمارے یہاں چاند کب نکلے گا اور کب نہیں نکلے گا، اور دوسرے ملک میں چاند نکلا ہے، چاند نظر آیا ہے تو کیوں نظر آیا ہے؟ کیونکہ ان کے یہاں چاند دوسرے اینگل سے زیادہ ڈگری پر آ گیا، انہوں نے چاند کو دیکھ لیا۔ ہمارے ملک سے چاند چھپا ہوا ہے، نیچے بیٹھا ہوا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو جب تک چاند کی رؤیت نہیں ہوگی، چاند نظر نہیں آئے گا کھلی آنکھوں، نہ رمضان شروع ہوگا، نہ عید کا تہوار منایا جائے گا۔ یہ ہے اسلامی ضابطہ اور اسلامی طریقہ کار، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند کو دیکھ کر ہی رمضان کے روزے شروع کرو، اور جب عید کا چاند دیکھو، شوال کا چاند دیکھو تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا بند کر دو، وہ چاہے 29 دن میں نظر آ جائے یا 30 دن میں نظر آ جائے۔ اگر کسی وجہ سے بادل وغیرہ کی وجہ سے 30 دن میں بھی چاند نظر نہیں آتا، اس کا مسئلہ بھی میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ 30 دن سے زیادہ کا چاند کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا، اس لیے پھر 30 دن ہی اس چاند کے مہینے کی لمٹ طے کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد مجھے 2-3 باتیں اور عرض کرنی ہیں۔ ایک بات وہی جو میں نے گزشتہ ہفتے بڑی تفصیل کے ساتھ پوری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور آپ حضرات کو سمجھایا تھا کہ رمضان المبارک میں جو ہم تراویح پڑھتے ہیں یا تراویح میں قرآن کریم سنتے سناتے ہیں، اس میں ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور سے لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے پہلے سے ہی کہ جو امام جتنی اسپیڈ میں تراویح پڑھاتا ہے،
جو امام جتنی جلدی لوگوں کو تراویح سے فارغ کر دیتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ اچھا اور اتنا ہی زیادہ ٹیلنٹڈ اور قابل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ قرآن کریم پر ظلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو ایک ایک حرف سننے والے کی سمجھ میں آتا تھا، اور اسی کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ اب اگر آپ کے سامنے قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے گا تو آپ کو قرآن کریم کو سننے کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ کے سامنے قرآن کریم کو غلط پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کے الفاظ کی قواعد کی صحیح ادائیگی کے بغیر قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اور آپ طاقت ہونے کے باوجود خاموش ہیں، آپ اس برائی کو روکنے کا کنٹرول رکھتے ہیں، آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ خاموش ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کی مسجد میں 10 منٹ پہلے تراویح ختم ہو جاتی ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے 15 منٹ کا، آپ بھی ظالم اور گنہگار شمار کیے جائیں گے۔ اس لیے کہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر کسی کے سامنے کوئی گناہ ہوتا ہوا کوئی انسان دیکھے اور اس کے پاس طاقت ہو تو طاقت کے ذریعے اس گناہ کو روک دے۔ یہ قرآن کریم کی بے حرمتیاں ہو رہی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ حافظ، وہ قاری، وہ عالم، وہ مفتی جو پورے سال قرآن کے احترام پر لیکچر دیتے ہیں، پورے سال لوگوں کو قرآن کریم سلیقے سے پڑھنا سکھاتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ادھر شیاطین پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور ادھر یہ پڑھے لکھے لوگ قرآن کریم پر ظلم ڈھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے بھدے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے کہ کسی ہندی انگریزی کی کتاب کو بھی اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا جس طریقے سے رب العالمین احکم الحاکمین کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک لفظ ذرہ برابر نہ سننے والے کو سمجھ میں آتا ہے اور نہ پڑھنے والے کو خود سمجھ میں آتا ہے، اور لوگ خوش ہیں کہ 30 منٹ میں تراویح ہو گئی، 40 منٹ میں تراویح ہو گئی۔ میں نے بتایا تھا کہ 30 منٹ کم سے کم ایک پارے کو پڑھنے میں چاہیے، صرف ایک پارے کو پڑھنے میں 30 منٹ، اور جب آپ اس کے ساتھ پھر رکوع بھی ایڈ کریں، 2 سجدے بھی ایڈ کریں، اور التحیات بھی ہر 2 رکعت میں ہو، ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا بھی ہو، تو تقریباً سوا پارے میں اگر کوئی انسان تراویح پڑھائے تو اس کے لیے 75-80 منٹ چاہیے ہوتے ہیں اگر سکون سے تراویح پڑھی جائے۔ اور جو لوگ 40 منٹ میں پڑھا رہے ہیں یا 1 گھنٹے میں 3 پارے پڑھا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ قرآن کریم سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو امام غلطی کرے ہم اسے ٹوکیں، ہم صاف لفظوں میں اس سے کہیں کہ یہ قرآن ہے، آپ کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی ریڈی میڈ تیار کی گئی کتاب نہیں ہے جسے آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے لکھا ہو۔ اس کو اسی طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ قرآن کریم کے اوپر یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں اماموں سے زیادہ قصور مقتدیوں کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتدی اس امام کو سر پر چڑھا کر رکھتے ہیں جو قرآن کریم کی سب سے زیادہ بے حرمتی کرتا ہے، سب سے زیادہ گندے انداز میں جو تراویح پڑھاتا ہے۔ بس لوگوں کو تو یہ چاہیے کسی بھی طرح 30 منٹ میں فارغ کر دے، ہم جا کر کے اپنی دکان کھول لیں، اپنی فیکٹری میں جا کر کے حاضر ہو جائیں، کسی بھی طریقے سے بس تراویح سے جلد فارغ ہو جائے۔ آپ یہاں قید خانے میں نہیں آئے جہاں سے آپ کو جلدی چھوٹنے کی فکر ہو رہی ہے کہ جلد سے جلد آپ کو یہاں سے چھوڑ دیا جائے، چھٹی دے دی جائے۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ماہ مبارک ہے وہ مہینہ کہ جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، وہ مہینہ جس کے بارے میں آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگوں کو رمضان المبارک کی حقیقت اور اس کے ثواب کا اندازہ ہو جائے تو وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ کاش پورے کے پورے سال رمضان المبارک کا مہینہ چلتا رہے۔ اتنا عظیم الشان مہینہ جس میں اللہ نے لوگوں کو یہ 2 کام کرنے کا حکم دیا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں، رات میں قیام کیا جائے یعنی تراویح پڑھی جائے۔ اب نہ تو روزوں کا لحاظ کیا جاتا، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے لین دین میں گڑبڑی ہو رہی ہے، روزہ رکھ رکھا ہے لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، اور رات میں پھر تراویح میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔
ادھر امام یہ ظلم کرتا ہے کہ فر اتنی اسپیڈ سے قرآن کریم کو پڑھتا ہے، ذرہ برابر اسے قرآن کے مرتبے کا اور اس کے ادب کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور مقتدی یہ ظلم ڈھاتے ہیں کہ پیچھے بیٹھے ہوئے اطمینان سے جب امام رکوع میں جاتا ہے کھڑے ہو کر کے جھٹ سے نیت باندھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت ہوشیار ہیں، ہم نے امام کو دھوکہ دے دیا، امام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے رکوع میں آ کر کے میرے ساتھ جماعت میں حصہ لیا اور کون پہلے سے کھڑا ہوا ہے۔ آپ امام کے لیے آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یا اللہ کے لیے آئے ہیں؟ وہ اللہ سب دیکھتا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اسے آپ کی حرکتوں سے خوب واقفیت ہے، وہ امام کے قرآن پڑھنے کو بھی سنتا ہے، وہ آپ کے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کو یا نماز کے ساتھ کھلواڑ کرنے کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تراویح کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے، ایسی جگہ کو، ایسی مسجد کو سلیکٹ کرے جہاں پر قرآن کریم سلیقے کے ساتھ پڑھا جاتا ہو، اور اگر وہاں سلیقے کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا تو اپنی طاقت بھر کوشش کرے اسے سمجھا کر کے صحیح پڑھانے کی۔ اگر وہ تب بھی نہیں مانتا، ہماری ذمہ داری سمجھانے کی ہے، سمجھانے سے کوئی باز نہیں آتا تو کوئی دوسری جگہ تلاش کر لو، کسی دوسری مسجد میں چلے جاؤ، کلومیٹر 2 کلومیٹر اگر تم چلے جاؤ گے، اللہ رب العزت کے یہاں ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے جب کوئی آدمی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ لیکن برے قرآن پڑھنے والے کے پیچھے تراویح نہ پڑھو۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص قرآن کریم کا احترام نہ کرے اور قرآن کریم سلیقے سے نہ پڑھے، اس سے بہتر تو یہ کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے علم ترا وغیرہ سے تراویح پڑھ لی جائے۔ کیا فائدہ ہے لوگوں کو دکھانے میں کہ ہم 2 پارے پڑھ رہے ہیں، ہم 1.25 پارا پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے کیا ہیں؟ وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ گھاس کاٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑی خطرناک اس زمانے میں ایک رسم چل پڑی ہے، وہ ہے 10 دنوں میں قرآن کریم مکمل کرنا۔ جو لوگ دکاندار ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ سیزن ہے، عید کی خریداری کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، تو کسی ایک مکان میں، کسی ایک جگہ بس 10 دن کے لیے کسی حافظ صاحب کو بلایا اور 10 دن کی تراویح انہوں نے مکمل کرا دی۔ اس کے بعد وہ آزاد گھوم رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے تراویح کی۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ قرآن کریم مکمل کرنا تراویح کے اندر یہ ایک عمل ہے، اور دوسرا عمل ہے مستقل لگاتار پورے مہینے تراویح کی نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنا۔ دوسرا کام آپ نے چھوڑ دیا، وہ پہلے والے کام سے زیادہ اہم ہے۔ اگر کہیں باجماعت تراویح کی نماز ہو رہی ہو لیکن قرآن کریم نہ سنایا جا رہا ہو، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر کے کوئی تراویح پڑھا رہا ہو، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ 10 دن کی تراویح قرآن پڑھ کر کے چھوڑ دی جائے۔ وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ چاہے چھوٹی چھوٹی صورتوں والی مسجد میں تراویح پڑھیں لیکن پورے مہینے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ 10 دن کا قرآن شریف کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ 3 پارے ایک دن میں پڑھے جاتے ہیں، اور 1.5 پونے 2 گھنٹے میں 3 پارے امام صاحب ختم کر دیتے ہیں، تراویح کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ذرا اس امام کو ہمارے سامنے لے کر کے آؤ، ہم اپنے سامنے بٹھا کر کے اس سے پڑھوائیں گے، پھر دیکھنا 3 پارے جب وہ پڑھے گا نا بیٹھ کر، نہ رکوع کرے گا، نہ سجدہ کرے گا، نہ اتحیات پڑھے گا، صرف 3 پارے پڑھے گا تجوید کے مطابق، قواعد کے مطابق، عربک گرامر کے رولز کے مطابق، تو اس کو 3 پارے پڑھنے میں 1.5 گھنٹے لگیں گے، 90 منٹ اس کو لگیں گے، اور 90 منٹ میں وہ آپ کو تراویح سے فارغ کر رہا ہے۔ تو کیا پڑھا اس نے؟ جو اس نے پڑھا نہ اس کی سمجھ میں آیا نہ آپ کو سمجھ میں آیا، اس نے آپ کا بیوقوف بنایا اور آپ خوشی سے بیوقوف بن گئے کہ ہاں تراویح ہو گئی۔ یہ عبادت ہے، کوئی کھلواڑ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بائک کا کیا نام ریس دینے کا ایکسیلیٹر ہے، آپ جتنا چاہیں اس کو گھما دیں، آپ گاڑی کے ایکسیلیٹر پر پیر رکھے ہوئے جتنا چاہیں دبا کر کے اس کو بھگا دیں، آپ چاہے 100 کی سپیڈ پر چلائیں، 200 کی سپیڈ پر چلائیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح یہاں چالان کٹتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت کے یہاں بھی ایک رول ہے قرآن پڑھنے کا، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک سپیڈ بندھی ہوئی ہے۔ آپ قرآن پڑھنے میں صرف اتنی ہی جلدی کر سکتے ہیں کہ جتنا جلدی پڑھنے میں قرآن کریم کے حروف کی صحیح ادائیگی ہو سکے، قواعد کا مکمل دھیان رکھا جا سکے، مکمل خیال رکھا جا سکے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی جلدی کرتا ہے تو وہ کلم کلا قرآن کریم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے 10 دنوں کا یہ جو کھیل بنا رکھا ہے اس کو بند کرنا چاہیے۔ اگر کوئی 10 دن کی تراویح اپنے یہاں کراتا بھی ہے
تو اسے بھی اس بات کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے امام کو، قرآن سنانے والے کو کہے کہ چاہے 2.5 گھنٹے لگیں یا 3 گھنٹے لگیں، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اس طرح پڑھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا۔ کلام اللہ کا ہے تو اللہ کے مطابق اس کو پڑھا جائے گا، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات مجھے جو عرض کرنی ہے وہ قرآن کریم ہی کے تعلق سے ہے کہ ہماری اس مسجد میں قرآن کریم جو پورا ہوگا، وہ کمیٹی نے جو مشورہ کیا ہے اس مشورے میں یہ طے ہوا ہے کہ 24ویں روزے کو جب 25ویں تراویح ہوتی ہے، اس 25ویں تراویح میں ہماری مسجد میں قرآن کریم مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو 25 دنوں کا قرآن کریم یہاں پر ہوگا۔ جو حضرات یہاں آ سکتے ہیں وہ آنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہمارا تو بچپن سے معمول ہے کہ قرآن کریم میں بیجا زیادتی بالکل نہیں کرتے، اتنی ہی تیزی ہوتی ہے جتنی شریعت میں گنجائش ہے، اس سے آگے قدم بڑھانے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جو افطار وغیرہ کا نظم ہوتا ہے مسجد میں، بہت سارے روزے دار آ کر یہاں افطار کرتے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے ہاسٹل میں کمرے میں کوئی نظام نہیں ہوتا، وہ یہاں آ جاتے ہیں، ان کے لیے افطار کا انتظام کیا جاتا ہے، فروٹ وغیرہ، کھجور، کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ الحمدللہ وہ نظام اس سال بھی پہلے روزے سے آخری روزے تک انشاءاللہ تعالی کیا جائے گا، اور اس کی ذمہ داری امان الدین بھائی کو اور اشتیاق بھائی کو دی گئی ہے۔ ان کے نمبرات بار اعلان چپکا ہوا ہے، پورا اناؤنسمنٹ، اس کے اوپر ٹوٹل خرچ بھی لکھا ہوا ہے کہ کتنی کوانٹٹی میں کتنی چیزیں ہمیں چاہیے۔ جو بھی انسان اس کار خیر میں حصہ لینا چاہے وہ امان الدین بھائی سے رابطہ کر لے، آف لائن آن لائن جس طرح بھی اس کو دینا ہو امان الدین بھائی کے پاس جمع کر دے۔ اس کے لین دین کی ذمہ داری کمیٹی نے ان کے حوالے کی ہے۔ رمضان المبارک میں روزے داروں کو کھلانا پلانا یہ بہت عظیم الشان کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے، پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اتنی طاقت نہ ہو تو ایک کھجور سے افطار کرا دے، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کسی شربت یا لسی وغیرہ سے اس کا روزہ افطار کرا دے، تو اللہ تعالی روزے دار کے ثواب کے برابر اسے ثواب عطا فرماتے ہیں، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، اس کام کا بھی ہم سب کو خیال رکھنا ہے، یہ کام ہم سب لوگوں ہی کو کرنا ہے۔ یہاں روزے دار ہی کھانے کے لیے آئیں گے تو ان روزے داروں کو ہم کھلائیں گے، ہماری کمائی سے ان کا روزہ افطار ہوگا، بے شمار نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ ویسے بھی وہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ سیزن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ مسجد کی جنتری ہم نے چھپوائی ہے، اور جمعے کے بعد انشاءاللہ تعالی جب مسجد کا چندہ ہوگا، جب جمعے کے بعد مسجد کا چندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی تبھی یہ تقسیم کرا دی جائیں گی۔ اس میں 2 چیزیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ جو ٹائم لکھا ہوا ہے سحری کا اور افطار کا، یہ ٹائم ہم نے جنتری کے حساب سے لکھا ہے، اور جنتری تیار کرنے والے کون ہیں؟ جنتری تیار کرنے والے ہم اور آپ جیسے انسان ہیں جن سے چوک ہو سکتی ہے۔ روزے کا جو اصل ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر کے سورج چھپنے تک۔ اب صبح صادق کب ہو رہی ہے اس کا جنتری والے صرف ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں، یقین علم اللہ کو ہے۔ سورج غروب کب ہو رہا ہے مشینوں کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا ایک اندازہ انسان حاصل کر سکتا ہے، یقینی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اس لیے جو وقت اس میں لکھا گیا ہے اس کے اعتبار سے ہر آدمی اس چیز کا خیال رکھے، اپنے گھروں میں بھی یہ بات بتائے کہ سحری میں 5 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں۔ جو وقت اس میں لکھا گیا ہے اس کے اعتبار سے سحری میں 4-5 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں، اور افطار میں 3 منٹ کی تاخیر کر لیں۔ افطار میں شام کے وقت میں 3 منٹ کی تاخیر کر لیں، 3 منٹ بعد روزہ افطار کر لیں، اپنے گھر میں بھی اس چیز کو سمجھا دیں۔ فجر کی نماز رمضان المبارک میں اذان کے 10 منٹ کے بعد ادا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ رمضان المبارک میں فجر کی اذان اور نماز کا نظام رہے گا۔ صبح کو سحری ختم ہونے کے بعد اذان ہوگی، 10 منٹ کے بعد نماز ہو جایا کرے گی۔
تو اس چیز کا مکمل خیال رکھا جائے۔ رمضان المبارک میں اس چیز کا بھی خیال رکھیں، جو چھوٹے بچے مسجدوں کا احترام نہیں جانتے، معصوم ہیں بیچارے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو مسجد میں لانے سے پرہیز کیا جائے۔ تراویح میں وہ شور مچاتے ہیں، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے نماز کی طرف سے۔ جو بچے سمجھدار ہیں اور ماں باپ کو پتا ہے کہ ہاں ہمارے بچے یہ شور نہیں مچائیں گے، مسجد کے اندر بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ان بچوں کو اگر آپ لا رہے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے برابر میں کھڑا کریں۔ جب بچے ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں کس طرح رہنا ہے، معصوم ہے۔ تو ہر انسان اس چیز کا خیال رکھے، ہر شخص، ہر نمازی اگر کوئی بچوں کو لے کر کے آتا ہے تو تراویح میں اسے اپنے پاس کھڑا کر کے رکھے، تاکہ یہاں لوگوں کی توجہ نماز سے نہ ہٹے، ہر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے نماز ادا کرے۔